الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام معزز اور مکرم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا کیا. یہ یقیناً اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے اور احسان ہوا ہے. یعنی اللہ کی اور سے ہمارے اوپر احسان کیا گیا ہے. بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے سے رمضان کے مہینے کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی حضرات صحابہ کرام بھی شعبان ہی کے مہینے سے اس مہینے کی تیاریاں مکمل طریقے سے کر لیا کرتے تھے. یعنی وہ اس کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ یعنی اس مہینے ہی کے اندر عبادت کے اندر اضافہ کر دیا کرتے تھے. یعنی عام طور سے تو عبادت کیا ہی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو عبادت کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، جس میں نوافل کا اہتمام یعنی نوافل کی کثرت، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے سے قبل پہلے یعنی شعبان ہی کے مہینے کے اندر روزے بھی رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ ان حضرات کی تیاریاں تھیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ شعبان کی آخر تاریخ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اکٹھا کیا، یعنی ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، یعنی تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں، اور عرض کیا: اے میرے صحابہ، یعنی اے لوگوں آگے آ جاؤ، اے ایمان والو آگے بڑھ جاؤ، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے
رمضان المبارک کا یعنی ماہ سیام آ رہا ہے، اور فرمائے کہ یہ وہ مہینہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومن کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس مہینے کے اندر تمہاری روزی بڑھا دی جاتی ہے، یعنی تمہاری روزی کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ آپس میں تمہارے لیے غم خواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو اپنے خادم یعنی اپنے غلام کے جو آقا اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا پھلکا کر دے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کام کاج زیادہ نہ لے بلکہ کام و کاج میں اس کے ڈھیل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے عوض اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر تم 4 کام کثرت سے کیا کرو، اور وہ 4 کام تمہارے مراتب کو اس طریقے سے بڑھا دیں گے، اس طریقے سے بڑھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 کام کرنے کی برکت سے تم کو براہ راست جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی فرمایا کہ اول تم کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا ورد، اللہ کے اس کلمے کا ورد کیا جائے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا ورد کیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کی جائے، اس سے ڈرا جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت کی طلب کی جائے، یعنی تم جنت کی طلب کرو۔ اور چوتھا فرمایا کہ تم جہنم سے پناہ مانگو۔ فرمایا یہ 4 کام اس مہینے کے اندر کثرت سے کیا کرو۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یوں ہی ادنا نہ سمجھو اس طریقے سے کرنے، یعنی اس طریقے سے اپنے وقت کو گزارنے پر، بلکہ یہ فرمایا کہ ادھر تم سیام کے یعنی ماہ سیام کے روزے کی نیت کرتے ہو، اور ادھر سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تک وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتی ہیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ درندے جو بھٹوں کے اندر، جو اپنے سوراخوں کے اندر، بلوں کے اندر ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے تک اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ فرمائے یہ جو آسماں پہ پرندے اڑتے ہیں، یعنی ہوا میں یہ جو پرندے اڑتے ہیں، یہ جو چہچہاتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی برکت کا مہینہ ہے۔ 3 عشرے ہیں اس کے۔ اول عشرہ اس کا رحمت، اور درمیانی عشرہ اس کا مغفرت، اور عشرہ اخیر یعنی آگ سے آزادی، یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں
کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزدار کے روزے کے برابر، یعنی اس کے ثواب کے بقدر، اس کے ثواب کے برابر تم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک صحابی یعنی ہر ایک انسان تو اتنی گنجائش نہیں ہے ہر ایک کے پاس تو کہ وہ روزدار کو روزہ افطار کرائے، یعنی پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے پر ہی یہ موقوف نہیں، بلکہ اگر ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو وہ پورا اجر و ثواب مرحمت فرما دیتا ہے۔ اور یہ فرمائے کہ اگر ایک گھونٹ لسی ہی کیوں نہ پلوا دی جائے، ایک گھونٹ لسی سے کیوں نہ چاہے افطار کرا دیا جائے، یہاں تک کہ ایک گھونٹ سادے پانی سے ہی چاہے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی پوری طریقے سے اس کو اس روزدار کے روزے کے بقدر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اور میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خوش الحانی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں، اور اس مہینے کے روزے کو رکھے اور رات کے اندر اس کی تراویح کا یعنی اس کی تراویح کی نماز کا خصوصاً اہتمام کرے۔ میں اپنی اور سے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ حضرات وہ یقیناً وہ چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، وہ یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ تو بہرحال مختصر بات مجھے آج ماہ صیام کے تعلق سے آپ حضرات کے پاس تک پہنچانی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر شرکت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو یہ ادنا مہینہ نہیں بلکہ اس سے بڑی برکت والا اور اس سے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے ہی نہیں کوئی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر قبرستان کے اندر جو مردے مدفون ہیں، جو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، مومن اور مومنہ یعنی مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، جو چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو یعنی عذاب سے ان کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت 10 لاکھ مردوں کو جنہیں عذاب ہو رہا ہے کسی جرم کی، کسی گناہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن مردوں کو یعنی 10 لاکھ ایسے مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنے پورے مہینے کے اندر جتنوں کی بخشش کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آخر رات میں، آخر شب میں اس کی
اس کی اخیر تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کے بقدر یعنی ان سب کے برابر اخیر والی شب میں، اخیر والی رات میں چھٹکارا عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جیسے ہی مردوں کو عذاب، جو مردے عذاب میں گرفتار ہیں اور ان کو عذاب سے چھٹکارا عطا کیا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آج یہ گھڑی یہ سکون کی ہمارے لیے کیوں بن گئی، ہم تو بڑے عذاب میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے یعنی فرشتہ عرض کرتا ہے، جو مقرر کیا گیا ہے اس پہ، وہ بتاتا ہے کہ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے تمہارے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یعنی پتہ ہی چلا کہ مردوں کو بھی اس مہینے کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو، اکثر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں جو کہ ظاہری میں مسلمان ہیں، نہ ان کو نماز کی پرواہ ہے، نہ وہ روزوں پہ ان کا کوئی دھیان ہے، وہ اس سے غافل ہیں۔ یعنی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں اتنی غفلت میں آ گئے؟ تم کو اس لیے تھوڑی بھیجا گیا دنیا کے اندر کہ تم یوں ہی کھاؤ پیو اور مر جاؤ؟ تم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، تو اس لیے عبادت تو ہم کو کرنی ہی ہے، وہ چاہے دوسرا ماہ ہو، چاہے دوسرے مہینے ہوں، لیکن خصوصاً یہ مہینہ، اس میں خاص عبادت کرنی ہے اور خاص طریقے سے کرنی ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت یہ آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان ہے کہ بندہ اگر نفل کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اس ماہ کے اندر کر دیتا ہے، اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو بڑھا کر کے گویا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرض اس نے ادا کیے، اتنے بڑے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے کو رکھے، یعنی ایمان کی حالت میں جو رمضان المبارک کے روزے کو رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جو پچھلے گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ روزہ رکھنے والا باب الریان، جو کہ صرف روزداروں ہی کا دروازہ ہے، اس کے اندر سے صرف روزدار ہی گزر کر کے جنت میں جائیں گے، باب الریان سے گزر کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شروع ہی کے اندر، جیسے یہ مہینہ شروع ہوا، شروع ہی کے اندر جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے، یعنی رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آئے اور وہ اس کے اندر اس کے روزے رکھ کر کے اس میں عبادت کرے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جو اس مہینے کے اندر بھی غفلت کے اندر اپنے وقت کو گزارے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو وہ شخص، یعنی وہ ہلاک ہو گیا جس نے اس مہینے کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ اس کے اندر اس نے عبادت نہ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت عبادت کرنی ہے، ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے، لیکن خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور بھی خاص کر کے عبادت کرنی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے کے اندر اس مہینے کی تیاری کرنی شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی عبادت کے اندر شعبان ہی سے اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا، یعنی اسی طریقے سے پھر تابعین، بزرگان دین، علماء صلحاء نے کیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک قرآن کریم دن کے اندر اور ایک قرآن مجید وہ رات کے اندر کیا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم پورا تراویح کی نماز میں کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ آتا ہے، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ اگر 30 دن کا پورا مہینہ ہوتا تو 30 دن کے اندر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم کیا کرتے تھے اس ماہ کے اندر۔ حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں آتا ہے جیسا ہی یہ مہینہ آتا اس طریقے سے اس مہینے کے اندر عبادت میں اضافہ کیا کرتے تھے کہ اور جو وظائف تھے اور تقاضوں کو کم کر کے اس کا روزہ رکھتے اور اکثر وقت قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ تمام تابعین، بزرگان دین، علماء صلحاء کا جو نیک ہے سب کا اکثر یہی طرز عمل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے یہ ہمارے اوپر خاص قسم کا انعام ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی عطاؤں کا کیا کہنا، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو وراء الورا ہے، وہ تو انک علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے سب پہ، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے نیکیاں سمیٹنے کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے روز، یعنی یہ روزہ اور قرآن کریم، یعنی رمضان اور قرآن،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے نہ دیا، کھانے پینے سے دور رکھا. یعنی روزے کے لغوی معنی آتا ہے وہ ٹھہرنے کے، یعنی رکنے کے. اور رکنا کس سے؟ یعنی کھانے پینے سے رکنا. تو یہ آتا ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے پینے نہ دیا، باوجود خوبصورت بیوی ہونے کے میں نے اس کو خواہشات نفسانی سے دور رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے پیروں سے چل کر کے غلط راہ، یعنی غلط راہ پر اس کے پیر تک نہ چلے، اس کے ہاتھوں نے غلط کام نہ کیا، اس کے کانوں نے غلط بات تک نہ سنی، اور اس کی آنکھوں نے غلط سامان تک نہ دیکھا، اور اس کے دل کے اندر غلط کرنا تو دور، غلط چیز کا تصور تک نہ ہوا. اے میرے رب میں آج چاہتا ہوں اس کی مغفرت کی جائے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گا، اللہ سے سفارش کرے گا اے میرے رب میں نے اس کو راتوں میں سونے نہ دیا. حتیٰ کہ یہ سفارش منظور کی جائے گی اور اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ مقام اس کو پہنچا دیا جائے گا. اور روزے کے بارے میں تو بہرحال کہنا کیا، بڑی فضیلت ہے اس کی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس فرمان ہے جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طریقے سے نقل کیا، الصوم لی وانا اجزی بی. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے روزے کا بدل وہ خود دیتا ہے. یہاں تک کہ میں آپ سے بتاؤں وہ کیسے، کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوری فرشتے سے عرض کرتا ہے کہ جا میرے فلاں اس بندے نے نماز کو ادا کیا ہے، اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے کے اندر لکھ دی جائیں. اسی طریقے سے انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوری فرشتے کے ذریعے اس کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھوا دیتا ہے کہ جا اتنی نیکیاں لکھ دے. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے میرے فرشتوں ٹھہرو، اس نے روزہ رکھا، میرے لیے رکھا. اللہ فرماتا ہے اور اس کا بدلہ بھی اس کو میں دوں گا. روزے کا بدلہ چنانچہ میں ہوں، میں خود دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو خود عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا، میں دیکھ رہا تھا اس کے دل میں کیا تھا، میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس کی عوض اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا. اور باب الریان جو کہ صرف روزدار ہی جس سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس کے استقبال میں پہلے سے ہی، یعنی یہ آتا ہے کہ جنت کو سجانے کی تیاریاں شروع چلتی رہتی ہیں. اور جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے عرض کرتا ہے کہ کھول دو میری جنت کو، میرے بندے روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے آئیں گے. میں نے ان کے استقبال میں اس کو پہلے ہی سجا رکھا ہے، اور پہلے ہی اس کو میں نے اس کے دروازے کو کھلا رکھا ہے.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہر انسان سے میں باادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ روزہ رکھے جو روزے کی لائق ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور وہ اس طریقے سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا اور یہ صرف میں نے یہی نہیں کہ جو موجودہ ہے تمہارے اوپر، بلکہ میں نے تم سے پہلوں کے اوپر بھی میں اس کو کیا. یعنی جو تم سے پچھلے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر بھی اس کو فرض کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اور تقوی سے مراد، تقوی کا مطلب وہ کیا ہے؟ وہ یہ، اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ انسان روز کی حالت میں روزدار اپنے وقت کو گزارتا ہے. آپ دیکھ لینا کسی بھی روزہ دار کو، روزہ رکھنے والے کو، یعنی روزے کی حالت میں کسی کو غلط دیکھ نہیں سکتا، کوئی بات خلاف طریقہ یعنی غلط بات سننے سے انسان بچتا ہے، سن بھی نہیں سکتا. اور یہی نہیں، غلط کام کر نہیں سکتا، غلط اور پیروں سے چل کر کے جا نہیں سکتا، یہ ہاتھ غلط کر نہیں سکتے، دل میں غلط کام کا، غلط بات کا تصور تک نہیں آ سکتا. جیسے تو روزے کی حالت میں غلط نہیں کرتا، غلط نہیں سنتا، غلط نہیں چلتا، غلط نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہی تیرا وقت تو ایسا ہی اور مہینوں میں رہے، نہ غلط کر، نہ غلط چل، نہ غلط سن، نہ غلط دیکھ، نہ غلط سوچ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. یہ ہے رمضان کا مطلب. یہ تمام نبیوں پہ تھے، جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی امتیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا. سب پہ فرض تھے، کسی پہ کتنے تھے، کسی امت پہ کتنے تھے. بہرحال یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے ایک ماہ کے ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی یہ پورے ایک ماہ کے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس لائق ہو، یعنی فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہ سب کے اوپر فرض میں نے کی ہے، یہ سب کو رکھنا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان کی 5 چیزوں پر اہم بنیاد ہے، یعنی اسلام کی 5 چیزوں کے اوپر بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور ان 5 میں سے ایک وہ روزہ بھی ہے. اور یہ فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں
روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھے ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو اس کے روزے کو، یعنی اس کے روزے کا جان بوجھ کر کے انکار کر دے، چھوڑ دے، اور یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، کہ وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں، یعنی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بہرحال جس کی بھی زندگی میں یہ برکت والا مہینہ آئے، اس کو چاہیے، اس پہ لازم ہے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس ماہ کے اندر پورے روزے رکھے، اور اس کی تراویح کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا پوری طریقے سے لحاظ رکھے، یعنی تراویح کی نماز کو ادا کرے، دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، اس میں جتنا بھی ذکر و اذکار ہو، قرآن کریم اور جو ہے ذکر و اذکار، اپنے رب کو یاد کیا جائے۔ بہرحال یہ بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ پچھلی سال بہت سارے ہمارے آباء و اجداد میں جو اس روئے زمین پہ دن دناتے پھر رہے تھے، اور وہ اس بار نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں کے اندر چلے گئے۔ بہرحال مومن اور مومنہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو آئے اور چلے گئے، سبھی کے لیے دعا کرو، اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرمائے، اور جو موجودہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اس کا روزہ اور اس کی تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حالات حاضرہ کے تعلق سے بھی بتا دوں، جو آج یہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کے نام سے، جس نے دنیا کے زیادہ تر حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، ہر انسان کے دل کے اوپر ایک خوف، ایک ہراس طاری ہے، ہر ایک انسان گھبرایا ہوا ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس میں عبادت کریں خصوصاً، اور اللہ ہماری اس عبادت کی اور اس برکت والے مہینے کی برکت سے انشاءاللہ اس وبائی بیماری سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور دعا کرا کرو آپ بھی سب، اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے یہ، بہت بڑا مقام ہے اس مہینے کا۔ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کے اندر اس کا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس جیسی کتاب کو بھی اسی ماہ کے اندر اتارا، اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اور انبیاء کرام جو آئے ہیں، یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں دی گئی وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی ماہ کے اندر دی گئی۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت بڑی برکتوں والا ہے، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑے مقام والا ہے یہ مہینہ۔ تو اس لیے
ہر انسان اس کے اندر عبادت کرے اپنے رب کو. رب روٹھا ہوا ہے اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہی اتنے کر رہے ہیں لوگ. باوجود صحت مند ہونے کے. پہلے دور میں، اب سے کچھ پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دیکھتے تھے جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا اس سے قبل پہلے خوشیاں منانی شروع کر دیتے گھروں کے اندر. عورتیں روزے رکھتی، کثرت سے روزوں کا اہتمام رکھتی، اور جو ہے مرد حضرات، بچے بھی اگرچہ کم عمر کے تھے، وہ بھی دلوں کے اندر ان کے بھی ایک خوشیاں، ایک امنگ اٹھتی کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور آج حالات کے اعتبار سے میں آپ سے بتا رہا ہوں، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، بہت ساری ہماری خواتین بھی اس طرح کی ہیں جو کہ نہ انہیں کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھنے کے لیے تیار. روزہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں روزہ رکھتے. ایسے انسانوں کے لیے بہت بڑی خسارے کی، ٹوٹے کی بات ہے. اور اس سے بڑا ٹوٹا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ایسے برکت والے مہینے کے اندر بھی. تو اس لیے اس مہینے کے اندر ہر انسان اللہ رب العزت کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اور خصوصاً اس کے روزے کا اہتمام اور تراویح کی نماز کا خاص کر کے لحاظ رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو، نمازوں کو، تراویح کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور اس ماہ سیام کی برکت سے اللہ رب العزت یہ جو کرونا نام سے وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.